उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हज़रत साहब क़यामत की तकरीबन जितनी ये इल्मी ज़ुबान में कहते हैं सोगरा निशानियाँ तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बड़ी शर्म से 9 कैमरों के सामने बोलने लगा हूँ। बाप बेटी का ज़िना भी हो गया, माँ पुत्र का ज़िना भी हो गया, भाई बहन का ज़िना भी हो गया, मामे भांजी का ज़िना भी हो गया, चाचे भतीजी का ज़िना, ये सारा कुछ चढ़ा पड़ा है आपके कैमरों में। क्या बचा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिक टाक, पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिक टाक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेगैरती बेयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं देगा? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है, और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी, उनको कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को 1 नंबर शाह, आपको आटा नहीं 1 नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं 1 नंबर मिलेगी। सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। अगर साहब कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 22 या 24 लाख तो मेरे ख्याल हमारी आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मेरे इल्म में कोई नहीं है। क़िबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। पता नहीं अब आप सुन के हैरान होंगे कि नहीं होंगे, इमाम महदी की बैत करने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 12,000 होगी। 1 अरब में से सिर्फ 12,000 लोग इमाम महदी की बैत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे नहीं होगी, वो बैत जनाब दूध कतीरे वाले दूध पे नहीं होगी, वो बैत कीमे वाले चावलों पे नहीं होगी, वो बैत दादा साहब या बाबा साहब के लंगर पे नहीं होगी, वो बैत मारने पे होगी, वो बैत मरने पे होगी। लेकिन हमने तो कौम को इस तरफ लगाया हुआ है। इसलिए तो जी 1 अरब मुसलमानों में से इमाम महदी की बैत कितने बंदे करेंगे? 12,000। और फिर फरमाया वो 12,000 उस वक्त के बेहतरीन मुसलमान हैं। और अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं हजरत, क्योंकि आगे 2 प्रोग्राम करने और मैंने फिर आगे वसालपुर के लिए निकलना है। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात को इससे आगे लेके जाएंगे। अब मेरे पास इतनी को काउंटिंग मैं करके नहीं आया कि 1 अरब में से 12,000 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं, और वो जो फिर बाकी बचेंगे वो। और मैं कहूँगा हजरत किसी को गुस्सा लगता है, गुस्सा लगे, गोली मारनी है मुझे गोली मार देना, मुझे किसी की कोई परवाह शरवा नहीं। वो 12,000 हुसैनी होंगे हजरत, वो 12,000। कल भी उनसे बात के हाजिरी उधर भी साहब मिदार की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर तुसी सब जान दे अल्लाह दे दसे, बस एक मेरी अर्जी है। पता नहीं इत्थे आके किड़े किन्ने किड़ी को दुआ की है तुहाडे वसीले नाल, इस गुनाहगार दी यही दुआ है। जो इमाम महदी तशरीफ लियान एक डंडा च जोर होए, डंडे ने जो भी होन हजरत, तो दूसरा फिर उन्हें 12,000 विच मैंने भी शामिल किया, क्योंकि 12,000 उस वक्त अल्लाह के महबूब तरीन बंदे। लेकिन 1 अरब में से 12,000 क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे पुत्र आप पता नहीं इस पे हमने जब भी जिक्र करबला छोड़ा है, शुरू किया है, हम पानी से आगे गए 77 साल हो गए पानी से आगे गए, क्योंकि ये सौदा बिकता है। हम तो बेचते हैं करबला। पुत्र इस कौम को हमने करबला सुनाई होती तो कौम इधर होती। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है पाकिस्तान का, जहां सबसे ज्यादा इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम के नाम के प्रोग्राम होते हैं। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है उस मुल्क का। अगर हमने इस कौम को हुसैनियत सिखाई होती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 100वें नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे पासपोर्ट होता है। अल्लाह मेरा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना,
میرا کیا کام تھا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا حضرت، لیکن ہم نے سکھائی یار میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی ہے۔ آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے۔ وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی۔ حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں۔ لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت نام ہے، زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اتھے حسینی، وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ان 24 کروڑ حسینیوں، نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ آپ نہ ٹینشن لے حضرت، پڑھیا میں جانا ہے، تھی دلیر رہو حضرت، کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نہیں، تاڑے حل نہیں کوئی۔ حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے، آپ کسی وہابی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ انکار کر کے جانا کدھر؟ کیونکہ حسین پاک وہ ہیں، میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ کسی دیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہیں، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ انکار کر کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسینی، کون انکار کرے گا؟ بچتا ہی کچھ نہیں انکار کر کے۔ لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا، سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، ہیں جی واپڈا بک گئی، سکول بکنے والے ہیں، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں، سٹیل مل ان قریب بکنے والی ہے۔ اور یہ 24 کروڑ دعویٰ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر، سکھو حسینیت اور بنو حسینی، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی پتر، سستا نہیں جائے، بڑا مہنگا پڑے گا جائے۔ اللہ پتر پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ۔ وہ بھائی محمد اور علی نے بنایا اس کو، یار اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا حضرت، یہ نعرہ ہمیں نہیں لگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کو کچھ بھی نہیں، یہ محمد اور علی نے۔ اس کے ترانے کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سایہ خدا ذوالجلال۔ لیکن پتر ضرورت ہے یہ، لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو، حسینیت۔ اور شاہ صاحب عرض کرنا ہے شاید منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا، منہ میٹھا لبو آؤ ایسا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم۔ اور پتر یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے؟ ترس ہی گئے کام۔ مصباحی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مصباحی صاحب کو دم کر دے ماتحت کی کٹی دوے حضرت چنگے کم مصباحی صاحب نے لایا جائے۔ پوچھنے والی کو بات پوچھو یار، لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا۔ لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے ایسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت۔ اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہوگا۔ یہ اس کی بات ہے یار،
کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچے اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے، جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پہلی ہے، کنیاں مجھانے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کر، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ ہے۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسے یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے ہے، سارا دن اسی کا ہی نام لے۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں۔ میں سادات جلوہ گر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ سر، یہ اے مٹھا لبو کی تم یاد کیا رہا، اے مٹھا کہ تم لبو یاد رہا جا، کچھ سواد نہیں مشری۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی۔ 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا، 9، 10، 11، 12، 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت جی۔ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے۔ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے؟ دیکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ، پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا تھا، حضرت صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا بس حضرت، اب موقع دے حضرت، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی مجھ سے۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، وہ بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آئے کوئی نہیں۔ ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا۔ حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائے، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں۔ تھی جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنی، اج مشوائی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا جو مٹھا لینا ہے وہ بس۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کچھ جنا آیا اج، کوئی جنا لو یار کو جڑی لینا نہیں شاید جڑے پاسے پہ گئے ہو یار سارے یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا دے، کچھ سواد نہیں مشری
सी खंडा में चक टिट्ठियाँ। मुझे याद है मैंने एक दिन वो हज़रत को अर्ज़ की, मैंने हुजूर इसमें आज़म के बारे में कुछ इरशाद फरमाया। तो लाजिम नहीं कि जी हर सवाल का जवाब दिया जाए। अगर किसी ने सवाल किया तो लाजिम नहीं कि हर सवाल, और ये सवाल वैसे भी मेरे कद से बहुत बड़ा था, लेकिन बस मैंने कर दिया। तो मुझे फरमाने लगे चल तुझे एक बात बताता हूँ, अगर सियाना होगा तो समझ जाएगा। तो मुझे आगे से शेर सुनाया। फरमाने लगे इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। हज़रत साहब आपकी ज़ुबान पर डका है। कोई अबू जाल तलवार लेके खड़ा है, कोई आपको अबू लहब ने धमकी लगाई है, कोई तो आपको वलीद बिन मुगीरा का टेलीफोन आया था जे तू ना ले आते तेन वड़ देंगे, जिन्होंने कहते रहे ने वड़ देंगे, उन्होंने कहा वड़ना ही तो वड़ लेना ही लेना है। पता नहीं मुझे, मेरी समझ से बाहर क्या हो गया उम्मत को। और हुआ भी ये सारा कुछ ही कोयलों पे लिटाया गया है। हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हजरत उमर को किसी ने बताया कि उनकी पुश्त ऐसी है जैसे प्याज का छिलका होता है, कोयलों पे लिटाने की वजह से जल चुकी है, सारी चमड़ी नीचे से चर्बी ज़ाहिर हो चुकी है। फिर मैं बुला के लाओ, ये बुलाए गए। फिर मैं कमीज़ उठाओ पीछे से, उन्होंने कमीज़ उठाई, हजरत उमर लिपट गए, चूमा रो पड़े। हजरत बिलाल अर्ज़ करते अमीरुल मोमिनीन क्यों चूमा है, क्यों लुटते हैं? फिर मैं इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो पुश्त है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता को यारा पकाओ इस नाम में बात को, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता। फिर की होया, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई है। आज हजरत घरों में अंधेरे हैं, आज नहुस्ते हैं हमारे घरों में। रोज रजी लड़ियां बना के ना ते अपने घर च टंगो ताकि तेरा घर अल्लाह ते अल्लाह के रसूल पाक नूं सोहना लगे। हमारे घर लोगों के लिहाज से सोने हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिहाज से सोने हैं। बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अब फरमाते हैं कि मैंने एक लौंडी खरीदी, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा दौर था लौंडियाँ भी कितनी सियाणी थी हज़रत उस दौर। अब तो सियाणे भी सियाणे कोई, उस दौर की लौंडियाँ भी कितनी सियानी हुआ करती थी हज़रत। अब फरमाते अल्लाह ने बहुत बड़ा घर दिया था मुझे, मैंने सारा घर विजिट करवाया उसको। मैंने कहा ये कमरा भी है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला है। जब आया ना तो आखिरी कमरा जिसको बाहर से कुंडी लगी थी, ना मैंने उसको दिखाया ना मैं उसके वाले से कोई बात की। मुझे खुद पूछती है मोहम्मद हुसैन इस कमरे के लिए नहीं बताएंगे? तो फरमाते हैं मैंने उसको खोल के दिखाया। मैंने कहा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वो कमरा है कि घर का देख ले टूटा फूटा और फालतू सामान पड़ा है, ये रहने के काबिल नहीं है। इतने इतने सोने पलंग हैं, बिस्तरे हैं, तो कोई भी रख ले। उसने कहा नहीं मोहम्मद हुसैन मैं ये वाला कमरा ही रखूँगा। हज़रत मोहम्मद हुसैन कहते मैंने कहा वो क्यों, इतने सोने सोने कमरे छोड़ के ये कौन सा कमरा रख रही है? और फरमाते उसके जवाब ने हैरान कर दिया। कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो यार के जिक्र से सोने होते हैं। मैं जहाँ रहूँगी मैं जिक्र यार से कमरे को सोना कर लूँगी। हज़रत साहब बड़े बड़े सोने कार, बड़िया बड़िया महंगियाँ कॉलोनियाँ, बड़ी बड़ी महंगी टैल, बड़े बड़े महंगे फर्नीचर, बड़े बड़े महंगे पर्दे, बड़े बड़े महंगे फानूस, लेकिन फिर भी साढ़े घर सोने हैं कि साढ़े घर जी यार दा जिक्र। अब हमारे घरों में फजर रही, अब हमारे घरों में तहज्जुद रही, अब हमारे घरों में सूरह यासीन पढ़ी जाती, अब हमारे घरों में सूरह रहमान पढ़ी जाती, अब हमारे घर में 11वीं शरीफ होती, अब हमारे घरों में ज़िक्र अहले बैत की महफ़िलें होती। कितने सोने साढ़े घर है, इसलिए ज़रा सोने करो इसको। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। कोशिश करो ऐ मुंह मिठा ही रहो, शैतान गाफिल कर दे फिर आ जाओ, शैतान बुला दे फिर बन। हज़रत साहब जिनके नाम पे कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, खुदा की कसम वो लोग ही वखरे थे। हमें तो हवा नहीं लगी,
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا. اور مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گئے ہو. وہ وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو. اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے کا بھی وصال ہے جی بھائی. وصال چھوٹا لفظ ہے، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا. حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب سارے وصال ہون ڈے آج کل. وصال کسی کسی کا ہوتا. وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لیا، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتا ہے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا. پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے. تو ایک دن مل ہی گیا. وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشی، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت. تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر دیا. عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے. یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا. اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. میٹھا کرو یار ہے حضرت صاحب، انہوں میٹھا کرو، انہوں میٹھا کرو نہ بھولو. اتقال صاحبہ نے پوچھنا دے 10 بندیا کی کر کے. بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو. یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈائے گا. جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے. ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی. پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا. لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا. چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے. میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے. پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے. لیکن ابھی آنے کی باری. تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد سے نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر. تو آنے کی بات کرتا. کشف المحجوب اٹھا داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. وہ آنے کی بات